نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تمام انسانوں، چرند پرند، درختوں، کھیتیوں، زمینوں سب کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے بارش رک جائے تو قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش طلب کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ بارش طلب کرنے کو استسقاء کہا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ توبہ اور استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ بارشیں نازل کریں گے، اولاد، جائیداد وغیرہ میں، باغات میں، زمینوں میں اضافہ کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا بارش آنے کا سبب ہے۔ مفسرین نے حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میری اولاد نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ توبہ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، ہمارا علاقہ بہت زیادہ خشکسالی کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ توبہ استغفار کرو۔ ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے باغات سوکھ گئے ہیں اور زمینیں خشک ہو گئی ہیں اور اس میں کھیتی باڑی صحیح طور پر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ توبہ استغفار کرو۔ تو سننے والے جو وہاں پہ حاضرین موجود تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ہر معاملے کے لیے آپ نے توبہ استغفار کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے یہی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں دیں گے، اولاد بھی دیں گے اور زمینیں، باغات، نہریں جاری کر دیں گے۔ جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بارشیں نازل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، کہیں جا رہا تھا تو اس نے بادلوں سے آواز سنی۔ بادل میں یہ آواز آ رہی تھی کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ جاؤ اور فلاں جو بندہ ہے اس کی زمین پہ پانی برساؤ۔ چنانچہ اس شخص نے اوپر دیکھا تو بادل جمع ہوا اور یوں آگے چل پڑا اور تھوڑی دیر آگے جا کر وہ بادل برسا اور بہت سارا پانی نیچے زمین پہ جمع ہو گیا اور وہ پانی پھر آگے کی طرف نہر کی صورت میں چل پڑا۔ یہ بندہ بھی پیچھے جا رہا تھا، اس نے آگے جا کر دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی زمین ہے، اس کی زمین تک یہ پانی پہنچا اور وہ شخص بیلچہ وغیرہ لے کر پانی اپنی زمین کو اور کھیتی وغیرہ کو لگا رہا ہے۔ اس نے جا کر اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے وہی نام بتلایا جو بادل میں اسے سنائی دیا تھا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ بھی تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح بادل کو حکم دیا جا رہا تھا، تمہارا نام لیا گیا ہے، تم اتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بندے ہو، اب مجھے یہ بتلاؤ کہ تم کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو کہ اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہو؟ تو اس نے کہا میرا عمل یہ ہے کہ اس زمین سے جو پیداوار آتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ نمبر 1 اپنے اوپر اور اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں اور تیسرا حصہ اسی زمین میں دوبارہ جو ہے وہ بیج کی صورت میں ڈالتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بارش نازل کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ دعا کرنا ہے، انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی دعا مانگی ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔
اور اجتماعی طور پر بھی دعا مانگی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ترمذی، مسلم وغیرہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط سالی تھی، بارش کی ضرورت تھی، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہماری طرف بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں۔ آپ نے خطبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت بارش شروع ہوگی، موسلادھار بارش ہوتی رہی حتیٰ کہ دوسرا جمعہ آ گیا، آپ خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران وہی شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول بارشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب دعا کریں کہ بارش رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ہی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کو روک دیا۔ جو چوتھا طریقہ ہے وہ نماز استسقاء ہے، استسقاء کی نماز، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آبادی سے باہر کسی جگہ لوگ جو ہے وہ جمع ہو جائیں، 2 رکعت استسقاء کے نام سے 2 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں جس میں جہری قرات ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح کہ فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل تقریباً اسی طرح ہی ہے۔ البتہ یہاں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے نماز استسقاء جس کا عام طریقہ اس میں اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے اور اس میں جہری قرات ہوتی ہے، باقی نماز کا طریقہ وہی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ 2 خطبے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ البتہ دعا سے پہلے قلب رضا کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی جو امام نے چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے اس کو الٹا کر دے۔ اس میں فعل مقصود ہے کہ اے اللہ پہلے قحط سالی تھی، اب ہمارے حالات بدل دے اور ہمیں بارشیں نصیب فرما۔ اور یہ قلب رضا کا جو عمل ہے یہ صرف امام کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔